السلام علیکم، میرا نام ہے رباب ایجوکیشن والی، اور آج جن کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کی سعادت نصیب مجھے ہو رہی ہے مس شرین نقوی، اور ان کی تعریف، ان کے تعارف میں جتنا بھی کہوں زبان وقت مجھے لگتا ہے یہ سب کم پڑ جانے والا ہے، کیونکہ جو ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہے، ایک لیڈرشپ جو کہ قیادت، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری یا ایک چھوٹا عنوان نہیں ہے۔ یہ کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اکثر و بیشتر میں ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، جو پیشن، جو وسیع تجربہ اور جو ان کی باتیں ہیں، اور ابھی اس سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہی تھی، بہت صلاحیت اور متاثر کن ہے۔ میں چاہوں گی کہ یہ پوڈ کاسٹ میں ان کی آواز میں ریکارڈ کروں اور میں بہت کم بول سکوں۔ السلام علیکم السلام مس شرین، علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت خوشی ہوئی رباب، آپ نے کانٹیکٹ کیا لنکڈن پہ اور آج دیکھیں ہم ساتھ بیٹھے ہیں. میرے لیے یہ شکرانے کا وقت ہے کہ آپ نے مجھے میں کنیکٹ ہو سکی اور آپ آ بھی گئیں۔ مس شرین، آپ سے مل کے جو مجھے اپنے ارد گرد ایک وائبس محسوس ہوئی، وہ مجھے لگا کہ میں ایک چھوٹا سا چراغ ہوں اور آپ ایک سورج کی مانند ہیں۔ آپ کا ہر لفظ ایک ریس کی طرح، شعاؤں کی طرح وہ میری شخصیت میں جذب ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، اتنا بڑا تجربہ، اتنی گہری باتیں، یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے رباب، کچھ بھی نہیں ہے. پلیز آپ مت ایسا کریں. میں جب اوروں کو سنتی ہوں میں کہتی ہوں میں تو جاہل ہوں. علم کی وسعت سمجھیں. اور ایک مطلب پورے کراچی اور مکران کوسٹ کا آپ بیچز لے لیں، ایک ریت کے برابر نہیں ہے. میں تو اس پہ روتی ہوں. لیکن جتنا کچھ آتا ہے، فرق صرف یہ ہے جو آتا ہے اس پہ عمل کرو. صرف اس کو صوفوں پہ بیٹھ کے مت اس کی بات کرو. کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے وہ تو اللہ کا کرم ہے. آپ نے صرف بیٹ کو ہلانا ہے. بال تو آ رہی ہیں، بہت سی بالیں آ رہی ہیں پاکستان میں. آپ کسی کو ہٹ ماریں، اس ہٹ کی خوبصورتی کو بس کتنا نفاست سے، کتنے جذبے کے ساتھ، کتنے امنگ کے ساتھ، شاید آؤٹ ہو جائیں اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن بس اسی کو آپ کر لیں جو جانتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہیں. میں آپ سے سمجھ رہی ہوں، اب میں یہاں آئی ہوں ریحان اسکول، میں نے سمجھا یہ کیا ہے. ریحان کو میں کب سے جانتی ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے کتنی بڑی چیز بنا لی ہے. میں نہیں کر سکتی تھی یہ، کاش میں بھی کر سکتی. تو اپنا ہم میرے خیال میں سب، آپ بھی اتنے 14 سال آپ نے ٹی سی ایف میں کام کیا، آپ نے اپنی وہاں وکٹ کھیلی، تو ہر کوئی اپنی اپنی وکٹ کھیل رہا ہے. اس میں اگر مجھے آپ کے کام سے یہ امپریسڈ ہوں، اتنا ہی میرے لیے بھی آپ چراغ بن کے آئی ہیں، میرے لیے سورج بن کے آئی ہیں. ہم سب ایک دوسرے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. اس پہ بس فخر تو نہیں، شکر ہے، اور آگے بڑھنے کی امنگ. شکر کریں لیکن بے چین رہیں، بے تاب رہیں کہ اور میں کیا کر سکتی ہوں انسانیت کے لیے. ایک کمپنی ہوتی تھی کراچی میں فارماسیوٹیکل، اس کی بڑی اچھی ایک ویلیوز تھی، کارپوریٹ ویلیوز ہوتی ہے. اس کی ویلیو تھی ریسٹلیس ڈسکنٹینٹ، کہ بس بے چینی رہ کہ مجھے اور شکر کرو لیکن آگے بڑھنے کی خواہش اور طلب رکھو. اسی طرح تو ہم مل گئے پھر. آپ سے ملنے کی بے چینی تو مجھے بہت رہتی ہاں تھی. اکثر و بیشتر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی کہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہ نہیں کرو. ان وائبریشنس میں وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ڈرنا کیا ہے، خوف کیا ہے. بیسکلی یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، بٹ اس کو وہ ماحول دیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کی بہت ساری اس حوالے سے ویڈیو دیکھی ہیں. میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی قیادت، لیڈرشپ پر. ہم کہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم جو ان جوانوں کو اب اپنا استاد مان کے ہم انہیں لیڈرشپ، جو کہ بیسکلی یہ ریحان اسکول کا بھی موقف ہے جی. کہ ہم اپنے بچوں کو جن کی عمر 8 سے 16 سال ہے، ہم ان کو وہ لیڈرشپ اسکلز دینا چاہتے ہیں جس پر وہ پاکستان کے مسئلوں کو حل کریں. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ ڈومین کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے سیکھنے کے لیے، اور آپ کا تجربہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت اعلیٰ، بہترین، کمپلیٹلی الائنڈ، بالکل سوچ ایسی ہی ہے. لیڈرشپ کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. میرے لیے کیا ہے، اور ایس او ایل میں نے جس بیسس پہ کھولا، ہمارا ہے فریڈم ود ڈسپلن. ہمارا ویژن ہے آپ آزاد ہو جو کرنا، لیکن اتنے آزاد نہیں ہو کہ آج میں نے
لیفٹ کی جگہ گاڑی رائٹ پہ چلانی ہے، آج میرا موڈ ہو رہا ہے، تو میں فریڈم یہ نہیں ہے کیونکہ میں جا کے مر جاؤں گی، تو ایک حد میں رہتے ہوئے، ان قوانین کے حد میں رہتے ہوئے میں آزاد ہوں جو کروں. باتھ روم میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہاں بھی کچھ قانون ہوتے ہیں اس جگہ کو استعمال کرنے کے. صحیح ہے؟ یہ لیڈرشپ ہے کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں ایز اے، جو بھی میرا رشتہ ہو، بیٹی ہو، وائف ہو، مدر ہو، وہ والی، اور اس کے علاوہ قوم کا شہری، ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنی چار دیواری گھر کے رشتوں کو تو نبھا لیتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اب صبح ہی میں کوئی سودا لینے گئی تو اس نے ایسے لفافہ یوں کر کے نا اپنی دکان سے باہر، میں نے باہر سے اٹھا کے واپس اس کی دکان میں ڈال دیا. میں نے کہا اب کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ یہ بھی پاکستان ہے اور یہ بھی پاکستان ہے، صرف تمہارا کاؤنٹر ہے بیچ میں. تم یہ گوارا کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے. مطلب اپنے گھر میں جو چاہتے ہو وہ باہر. تو ہم اس ملک کو گھر ہی نہیں سمجھا. میرا سب سے بڑا رونا پٹنا یہ ہے کہ اس دھرتی کو ہم نے اس کی مٹی سے پیار کرنا نہیں سیکھا. ماں باپ کا پہلا کام ہے اس کی مٹی کو اٹھا کے بچے کو سنگائیں، اس کا شکر کریں، اس نے مجھے اناج دیا، آج کی مجھے روٹی اس نے دی ہے، آج کا میرا گند اس نے سارا چھپا دیا، اور آخر میں مجھے 2x6 کی زمین دے گا، آرام گاہ دے گا. اس کو میں کہتی ہوں ہائے پلیت ہو گیا، اب وضو ٹوٹ گیا. حالانکہ خاص اللہ نے کہا ہے اسی سے تیرا وضو بھی ہوتا ہے. کین یو سی دا کانٹرڈکشنز، دا کانفلکٹس؟ اس کانفلکٹ میں قیادت نہیں ابھر سکتی. جو قیادت ابھرے گی وہ وہی ہوگی جس کے پیچھے سارے رو رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمیں کیا قیادت مل گئی ہے. ہر ملک کی قیادت اس ملک کا بہترین نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں جیسے لوگ ویسی قیادت. یہ پہلی دفعہ ہم سمجھ لینا، جیسے لوگ ویسا لیڈر. کوئی مریخ سے نہیں آتا لیڈر. قوم بدلے گی، لیڈر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تک بدل نہیں پاتی، ابھی تک نہیں بدل رہی ہے. اور میں یہ اس سوچتی لیے ہوں کیونکہ آپ اور میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالیں گے پالیٹکس میں. ہم ڈالیں گے کارپوریٹ سیکٹر جاؤ، کاروبار لگاؤ، لیکن پالیٹکس میں کوئی اپنے بچے نہیں ڈالتا. آپ کہیں اور جی کیا کرنا وہاں، تو جی اتنے رسک ہیں، اتنا مشکل ہے، وہ تو لوگ مرا دیں گے. ارے ڈالنا تو شروع کرو، کبھی تو کوئی آواز کھڑی ہوگی نا. اس میں 50 سال لگا دو، 2-3 نسلیں لگا دو. آپ ڈالیں گی اپنے بچوں کو پالیٹکس میں؟ نہیں نا. تو میں تو کہتی ہوں عظیم ہے وہ جو پالیٹیشنز بیٹھے ہیں، لگے ہوئے تو ہے نا، کم از کم اپنے بچوں کو بھی ڈال دیا انہوں نے. کم از کم لگے تو ہے نا. میں تو نہیں ڈال رہی. یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے ریحان اسکول سسٹم ہے، سر ریحان کا جو ویژن ہے، انہوں نے 8 سے 16 سال کے بچوں کو انرجی والا، سولر والا، پانی والا، بجلی والا سب کو بنا دیا. اور جب میں اس سسٹم میں آئی، میں نے پوچھا ان سے سر یہ والا کیا ہے یہ؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مسئلے کہنے والے سب ہیں، حل کرنے والا نہیں ہے. کون آئے گا؟ کوئی اوپر سے آئے گا، ہم کریں گے. انہوں نے بچوں میں یہ فیڈ کر دیا ہے کہ تم نے پاکستان کا بجلی کا مسئلہ اٹھانا ہے، تم نے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور اس پر وہ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو بڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے ابھی ایج بھی دیکھی آپ نے ہمارے بچوں کی، وہ یہ مسئلے حل کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے پاکستان میں مسئلہ حل کرنے کا، یہ کس طریقے سے متاثر کنند بہت ہو بڑی سکتا ہے؟ بات ہے، بہت بڑا جہاد ہے یہ بھی. اگین یہ گھروں کی باتیں ہیں، یہ ماں باپ کا کام ہے. بچہ اسکول جاتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، وہ اپنی اس کی ہسٹری، جغرافی، میتھ، سائنس، انگلش، اردو وہ ساری پڑھے. اب جب گھر آئے نا، اب ان مسئلوں کے بارے میں بات شروع کریں نا. والا والی جو بھی ہو، گھر میں ماں باپ کا کام ہے. جب ماں باپ نہیں کریں گے اور ہم لوگ جیسے انسٹیٹیوشنز کھڑے کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ خود ایک اشارہ ہے کہ تربیت میں کتنی کمی ہے. یہ آپ کی بلڈنگ ایک اشارہ ہے کہ وہاں کتنی کمزوری ہے. تعلیم اور تربیت. جی، ایک قوم کا سٹیزن بننا تربیت ہوتی ہے. ہاں اگر مجھے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، مجھے سرجن بننا ہے، تو اس کے لیے تعلیم چاہیے. سمجھ آئی؟ قومیں تعلیم کے ساتھ نہیں تربیت پہ چلتی ہیں. ہاں دونوں ہوتا ہے، کیونکہ مخصوص علم جو ہوتا ہے وہ پھر اس ایک ٹریک پہ، جیسے میں نے کہا اکاؤنٹنٹ ہو یا انجینئر ہو، اس کے لیے تعلیم چاہیے. لیکن اس علم کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس سے قومیں بنتی ہیں.
تو زبردست. آپ نے جو کام کر رہے ہیں نا وہ ماں باپ کا کام کر رہے ہیں. میرا بھی یہی ہے ویسے, میں بھی ماں باپ کا ہی کام کر رہی ہوں. بس ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے لیے, جیسے آپ نے کہا نا, بہت پیاری مثال دی ہے کہ وہ مٹی کی جو خوشبو ہے نا وہ دے دو, وہ ایسنس تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. میں نے دنیا جا کے دیکھی ہے, مٹی تو خیر وہی ہے ہر جگہ, لیکن جتنا ہمیں تو یہاں پہلے ہی جنت مل گئی ہے. پاکستان ہے جنت, اتنا خوبصورت ملک کہیں نہیں ہے. اور خوشبو بھی ایسی ہے کہ پھر ہاں, اس کے بعد کوئی خوشبو پسند بھی نہیں آئے نہیں گی. آتی, کیا بات ہے, زبردست. بالکل نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد کسی چیز سے گھن نہیں آتی, کوئی انسان برا نہیں لگتا, کیونکہ آپ نے پہلے جس چیز سے آپ بنے ہوئے ہیں اگر آپ نے اسی کو پلیت کہہ دیا. آپ نے بچے کو کہا, بچہ کھیل کے آیا, اس کو مٹی لگی ہوئی, آپ کہتے ہیں گندا کر کے آئے اپنے کو. اب اس کو پتہ ہے میں مٹی کا بنا ہوں یا بنی ہوں, اور میں مٹی گندی ہوتی ہے تو میں گندی ہوں, تو اس کی تو دھجیاں اڑ گئی نا سیلف اسٹیم کی. اب اس معمولی کنڈیشن میں وہ آگے جا کے کیا بنیں گے؟ محتاج ہی بنیں گے نا, کسی کے غلام ہی بنیں گے نا, کسی IMF کے یا کسی کے. ہیں, اپنا پیٹ بھرتے رہو, قرضہ بڑھتا رہے. نہیں مجھے سڑک بھی چاہیے, مجھے پل بھی چاہیے, مجھے مفت تعلیم بھی چاہیے, مجھے مفت علاج بھی چاہیے, ٹیکس نہیں دینا میں نے, تو پھر کہاں سے آئے گا؟ ایڈ سے آئے گا نا. پھر آپ ہاتھ پھیلا کے پھرو گے. اب یہ نوبت آ گئی ہے مہنگائی, ابھی مہنگائی ہونی تھی. 70 سال جب آپ کوئی ملک, کیونکہ ہمارے ملک میں 70% لوگ ٹیکسیبل ہی نہیں ہیں, بالکل ٹرو. انکم ٹیکسیبل نہیں ہے, تو آپ بجلی پہ لگائیں گے, پیٹرول پہ لگائیں گے, کھانے پہ لگائیں گے, پینے پہ. اسی طرح پھر آپ جس سے قرضہ لیا ہے اس کو واپس کرو گے نا, تو رونے کا, اس میں رونا کیا ہے؟ اپنا اللہ کہتا ہے میں تجھ پہ صرف نعمتیں بھیجتا ہوں, عذاب تو اپنے اوپر خود لے کے آتا ہے. زبردست. وہ مجھے ایک شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے نا کہ تو سپرد کر کے دیکھ اس میں جس میں تیری چاہت ہے, میں تجھ کو وہ دوں گا جس میں تیری چاہت ہے. اللہ کہہ دیتا ہے پہلے اپنی چیزیں تو دو مجھے, اور ہم دے کیا رہے ہیں, ہاں, ہم دے کیا رہے ہیں. ہم تھوک رہے ہیں ابھی اس زمین پر. میں نے ایگو کے لفظ کو سنا تھا, ہاں, بٹ اس کو ختم کرنا کسے کہتے ہیں, اس کی ٹرانسفارمیشنل کیسی ہوتی ہے, میں یہاں پر بات شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں اسوجو کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ریحان اسکول میں, جس میں سریان نے سب سے پہلے خود کر کے دکھایا کہ واش روم کیسے دھلتا ہے, اس کی ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈالی. اس کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملی. آج میں بہت فخر کے ساتھ, میں اور اسٹوڈنٹس بھی, ہم لوگ واش روم بھی دھوتے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی ڈالتے ہیں. لوگ اس سے کتراتے ہیں, بلکہ سم ٹائم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ لوگ واش روم کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں, بیکاز یہی تو وہ جگہ جو ایگو ختم کرے گی. ڈرائنگ روم تو سجانا سب کو آتا ہے, تو ہم لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. بچے اتنا پراؤڈلی بتاتے ہیں آج پتہ ہے ہم نے واش روم صاف کیا. اور آپ نے جو بات کی نا, یہ تربیت بیسکلی پیرنٹس کی طرف سے ہونی ہوتی ہے, تو اس کی لیکنگ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان لیکنگس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بس جو آپ کر رہی ہیں وہ کریں. یہاں کیوں واش, گھر میں جا کے صاف, اس میں کون سی فخر کی بات ہے؟ یہ تو ایک زندگی کا عام حصہ ہے. جیسے برتن توڑ کے واپس الماری میں ڈالتے ہیں, اسی طرح آپ نے ٹوائلٹ صاف کرنا ہے. واٹس دا بگ ڈیل؟ مطلب نوبت اگین یہ آ گئی ہے کہ یہاں آ کے ریحان کو ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں اور اس پہ پھر کرنے کا فخر ہے. سوری دس, یہ علامتیں ہیں ساری کہ پرورش کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہ تو عام چیزیں ہیں کہ آپ نے نہیں ہوتا. میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, نہیں. میں نے بیکریاں لگائیں, میں نے بزنسز لگائے ڈیف لوگوں کے لیے. وہ سارے کام کرتے تھے, ٹوائلٹ نہیں صاف کرتے تھے. میں ٹوائلٹ صاف کرتی تھی ان کا, میں ان کو دکھاتی تھی, میں ہاتھ ڈال کے دیکھو میں نہیں مری, ٹوائلٹ میں ہاتھ ڈال کے دیکھو کیا فرق. نہیں ہم سنک دھو لیں گے, ٹوائلٹ نہیں دھوئیں گے. میں نے کہا پھر جاؤ گھر بیٹھو. بیکری میں اگر نہ صفائی ہو تو چوہے آ جاتے ہیں. نہیں جی 5 مغرب کا ٹائم ہو گیا, مغرب کے بعد جھاڑو نہیں استعمال ہوتا. اگر آپ کی ایسی روایات ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کیا کروں. اچھا ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو پورے دن کی چھٹی کر لی, اگلے دن عید کا جوڑا لینا ہے تو 2 دن کی چھٹی ہو گئی. مجھے بیکری بند کرنی پڑی. جہاں آپ کو معاوضہ مل رہا ہے, آپ کو ایک کاروبار مل رہا ہے, سب کچھ مفت ملا ہوا ہے. میں نے جرمنی سے بیکر بلائی, انہوں نے ٹرین کیا ان 16 لڑکوں کو. نہیں وہ کہتے کمپیوٹر پہ بٹھانے والا کام کرائیں. میں نے کہا کام کمپیوٹر کا بھی ہے اور باتھ روم کا بھی ہے. جو دونوں کریں گے وہ آئیں گے. نہیں آئے. 2.5 سال میں نے چلایا,
2 سال بعد وہ ان کو میں نے وہ خود ہی ختم. حالانکہ گھر سے فون آتے تھے ان کو واپس لے لیں لیکن ٹوائلٹ نہیں صاف کرانا. صحیح. پھر میں نے وہ ہیئرنگ امپیئرڈ کا میرا ویژن تھا کہ میں ڈفرینٹلی ایبلڈ نوجوانوں کو معاش کا موقع بنا کے دوں, وہ ختم کیا. اس میں پھر میں نے فائنینشلی کنسٹرینڈ لوگوں کو رکھ لیا جو غریب تھے بہت, انہوں نے بڑی محنت کی. لیکن بس پھر وہ سارا وقت مجھے خود سپرویژن کرنی ہوتی تھی اور وہ مجھے اور بھی بہت سارے میں نے کام کھول لیے تھے تو وہ نہیں چلا. میرے دماغ میں تو سوالات وہ بھر رہے ہیں, وہ کوشچن مارک نظر آ رہے ہیں, کوشچن مارک. بٹ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے شارٹ کر کے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے کہ میں کتنے کوشچنس اس پہ کر سکوں. ہر بات سے سوالات نکل رہے ہیں, وہ بھی درجنوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے توسط سے, اس گفتگو کے توسط سے ہم اپنی یوتھ, اپنے نوجوانوں جنہیں ہم اپنا استاد مانتے ہیں, لیڈرشپ کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا ان کے لیے کہ ان کے اندر وہ ضمیر ان کا جاگ سکے کہ ان کو کچھ کرنے کی طاقت پیدا ہو سکے؟ اس کو میں کنیکٹ کرتی ہوں. آج کل میرے کالیگ نے مجھے ایک کتاب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ان کی شخصیت کے جو کردار کے پوائنٹس ہیں نا, وہ کتاب اس پہ چھوٹی سی ہے لکھی گئی ہے, تو وہ میں پڑھ رہی ہوں. اور اس میں سب سے اول بات جو آتھر نے بتائی وہی میرا پیغام ہے, اور وہ کہ اپنے کال اور فیل میں فرق مت کرو. یہ قیادت سے لے کے عام ہر کوئی اگر فالو کرے, اگر ایک وقت دیا ہے تو اس کی پابندی کرو. آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو, اور نہیں پورا ہو سکتا کسی وجہ سے تو بتا دو کہ نہیں ہو رہا. چھپو مت, جھوٹ پہ جھوٹ. کل پرسوں میرا کافی میٹنگز رہی تھیں آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ. انہوں نے مسئلہ کیا بتایا کہ گلوبلی پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز آر تھرائیونگ, مطلب انڈیا سے زیادہ سپیڈ میں, ان کی کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن ہماری گروتھ کی سپیڈ زیادہ ہے. ویئر آر وی لوزنگ؟ ہم اپنے فورن بڑے فخر سے کہتے جی ہمارے تو کلائنٹس کینیڈا میں, اٹلی میں, امریکہ میں. گیپ کہاں آتا ہے؟ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو پروڈکٹ آپ کا اس دن مل جائے گا, نہیں ہوتا تھا یار, پھر جھوٹ بولتے ہیں. اچھا آپ نے وہ دن دیا ہی کیوں تھا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا, وہ یار پھنسانے والی بات تھی نا, ایویں کہہ دیا. اب اس ایویں کو نبھاتے وہ آئی ٹی کمپنیز کہہ رہی ہیں ہم کتنے کلائنٹس لوز کر جاتے ہیں ایسے. پھر میٹنگ پہ کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے, زوم پہ, ٹیمز پہ, گوگل پہ بیٹھا ہوا ہے, ہم کہہ رہے ہیں چلو ابھی 10 منٹ ہی ہوئے ہیں نا لیٹ, میرا باس باتیں کر رہا ہے, اس کی تو بھی تو ایگو مساج کرنی ہے نا. اب میں جاتی ہوں آن کرتی ہوں 10 منٹ بعد, تو کلائنٹ تو بیٹھ کے 10 منٹ چلا گیا ہے, وہ کیوں بیٹھے؟ اور میں کہتی ہوں ہائے ہائے 10 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ میری سوچ ہے. ارے 10 سیکنڈ سے بھی فرق پڑتا ہے. تو سورہ کاف میں جیسے کیا کہا گیا, تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ مت کہو اس کو. اپنے کال اور فیل میں تضاد نہ کرو. جو نہیں کر سکتے وہ مت کہو, اور جو کر سکتے ہو اس کو بیان کرو اور پھر پورا کرو. بس انٹیگریٹی کے علاوہ قومیں نہیں بنتی. تھینک یو. گفتگو بہت زیادہ کیا کہوں, میں بہت شکر گزار ہوں مس شرین نقوی کی کہ انہوں نے خزانہ دیا ہے مجھے, اور علم کا خزانہ, وسیع خزانہ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئیں, انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنی بہت عمدہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم ضرور آپ سے کنیکٹ ہو سکیں گے. ہم جیسے لوگوں کو اور تربیت کی آپ سے ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ربا, بہت شکریہ.